آپ کا جو پیغام ہے جو کربلا سے نکلتے وقت جو اپنا علماء کرام نے بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ میں صرف اشارہ کرتا ہوں جو محمد ابن حنیفیہ کو وصیت کی اس میں آپ کا ایک فقرہ یہی ہے کہ میں امت کی اصلاح کی خاطر میں نکل رہا ہوں. اگر امام حسین علیہ السلام مدینے میں صالح بن کر زندگی گزارتے تو یزید کبھی نہیں کہتے کہ آپ میری بیعت کریں. صالح انسان بننا آسان ہے لیکن مصلح بننا بہت ہی مشکل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ معاویہ کے اس دنیا سے جاتے وقت جو 3 شخصیتیں مدینہ میں تھی اس خط میں کہا 2 خط شام سے مدینہ کی طرف آئے. ان 2 خطوط میں سے ایک خط مدینہ کے عوام سے بیعت لینے کے بارے میں تھی اور ایک خط 3 مخصوص شخصیتوں کے بارے میں تھی. ان میں سے ایک شخصیت حسین ابن علی علیہ السلام کا تھا کہ حسین ابن علی کو وہ جانتے تھے کہ حسین ابن علی وقت کا امام ہے، رہبر ہے، ہادی ہے، وہ صالح بھی ہے اور مصلح بھی ہے، وہ کبھی خاموش نہیں رہ سکتا. اسی لیے کہا کہ امام حسین سے خصوصی طور پر بیعت لے لو. اور دوسری شخصیت جو اپنے آپ کو شخصیت بنا کر شخصیت نما جو شخص مدینے میں تھے اس وقت جو لوگوں کے اذہان میں صالح بھی تھے ان کے خیال میں مصلح بھی تھے، دوسرے نمبر پر عبداللہ ابن زبیر یہ شخص بھی مدینے میں تھا. اور آپ جانتے ہیں علماء کرام نے فرمایا، میں صرف اشارت کرتے ہوئے آگے نکلوں گا کہ جب مدینے کی مسجد میں امام کو ولید کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ آئے میرے پاس، تو اس وقت یہی جو شخصیت ہے جو اپنے آپ کو صالح بنا بیٹھا تھا لوگ اسے مصلح سمجھ رہے تھے، وہ امام حسین کے پاس تشریف آتے ہیں اور امام سے مشورہ لیتے ہیں. لیکن یہ شخص راتوں رات مدینے سے بھاگ جاتا ہے، دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، میں بھی صالح ہوں، میں بھی مصلح ہوں. لیکن آپ دیکھیں اس کا انجام، یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ تھا. نہ عبداللہ ابن زبیر صالح تھے نہ مصلح تھے. اس لیے کہ امام علی علیہ السلام نے پہلے ہی یہ خبر دی تھی کہ زبیر ہم اہل بیت میں سے تھے، لیکن جب اس کا یہ نافرمان سرپیچ جو نافرمان بیٹا جب پیدا ہوا تو اس نے زبیر کو بھی صراط مستقیم سے ہٹا دیا تھا. یہ کیسے صالح بن سکتا تھا، یہ کیسے مصلح بن سکتا تھا؟ لیکن دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے کہا کہ میں بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں بھی یزید کو خلیفہ اسلامی نہیں سمجھتا ہوں. اور تیسری جو شخصیت جو اپنے آپ کو صالح اور مصلح سمجھ کر بیٹھا تھا لیکن وہ اس وقت مدینے میں نہیں تھا، مکے میں تھا، وہ خلیفہ زادہ تھا، آغا زادہ تھا عبداللہ ابن عمر جو تیسری شخصیت تھی. ان کی زندگی کے بارے میں گفتگو کروں تو مجلس لمبی ہو جائے گی، اصل موضوع رہ جائے گا. لیکن اتنا کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی مدینہ ترک کر دیا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی مدینہ ترک کر دیا. دونوں مکے میں دوبارہ ملے. تاریخ نقل کرتا ہے کہ ہر ایک دن کے بعد عبداللہ ابن زبیر امام حسین کے خیمے میں مکے میں آتا تھا اور امام کو تو پہلو باتیں کرتا تھا، ایک طرف سے نہیں چاہتا تھا کہ امام مکے میں زندگی کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حسین ابن علی مکے میں رہتے، حرم خدا میں رہتے تو عبداللہ ابن زبیر کے لیے کوئی محل اعراب نہیں تھا، کوئی اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ حسین جیسی شخصیت کو چھوڑ کر عبداللہ ابن زبیر کے پاس پہنچ جاتے. تو وہ ایک طرف سے کہتا ہے کہ حسین ابن علی کو کہ آپ حرم خدا میں رہیں تاکہ آپ بچ کر رہیں. دوسری طرف سے امام کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے جیسے محب مجھے ہوتے تو میں حتماً مکے کو ترک کر کے میں کوفہ چلا جاتا. اب آپ اس کی زیرکی کو دیکھیں کہ امام وقت سے جو علم لدنی کے مالک ہیں، جو خدا کی طرف سے انتخاب شدہ ہیں، اس کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ امام حسین بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر کی حقیقت کو، اس کے باطن کو. امام حسین علیہ السلام اس کو وہ مفصل عربی میں وہ
خطبہ ہے موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس کو یہ خبر دیتے ہیں کہ میں حرم خدا میں مجھے رسول خدا نے یہ خبر دی ہے کہ ایک بھیڑ جو ہے حرم خدا میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے حرم خدا کی حرمت پامال ہو جائے گی، اور میں حسین ابن علی نہیں چاہتا کہ میں وہ کبش بن جاؤں اور میں وہ بھیڑ بن جاؤں۔ میں حسین ابن علی اگر ایک انچ بھی حرم خدا سے آگے مجھے قتل کرے تو مجھے منظور ہے، لیکن مجھے حرمت خانہ کعبہ مجھے پسند نہیں ہے کہ اس کی حرمت پامال ہو۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ خانہ خدا کی حرمت پامال ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام اس کو بتاتے ہیں کہ وہ کبش، وہ بھیڑ جس کی وجہ سے خدا کی خانہ خدا کی مسجد خدا کی حرمت پامال ہو جائے گی، وہ تم ہو، میں نہیں ہوں۔ اب دیکھیں کہ دو شخصیت دونوں نے یزید کے خلاف قیام کیا، دونوں مدینہ گئے، لیکن آپ اور میرے مولا نے جب دیکھا کہ اسلام خطرے میں ہے، خدا کے گھر کی حرمت پامال ہو رہے ہیں، تو حسین ابن علی نے کہا میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا، لیکن میں ایک انچ حرمت حرم خدا کی پامالی کو میں حسین دیکھ نہیں سکتا، نہ کبھی سوچ نہیں سکتا۔ امام حسین نکلے مکے سے، چونکہ جانتے تھے کہ حملہ کریں گے۔ وہ شخص بیٹھا رہا، اب دیکھیں اس کی عاقبت کو، اس شخص کو 2 دفعہ اس نے خدا کے گھر کی بے حرمتی کرنے دی، 2 دفعہ منجلے کے ذریعے حملہ کیا، خدا کے گھر کو بیت اللہ کو جلایا گیا، لیکن اس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے میری جان باقی رہے، اسلام ختم ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں عبداللہ ابن زبیر کی زندگی بچ جائے، میں سب کچھ قبول کروں گا۔ خانہ خدا جو ہے، خانہ کعبہ سرے سے مٹ گئے، لیکن اس نے کہا میری جان بچ جائے، لیکن میں جلدی کر رہا ہوں کہ بعد میں چونکہ امام حسین نے اسے کہا تھا کہ تم جو صالح بن رہے ہو، جو اپنے آپ کو مصلح کر رہے ہو، تم نہ یزید کی وجہ سے نہیں بلکہ تم اپنے نفس امارے کی خاطر، تمہیں اسلام کی فکر ہے، نہ تمہیں حج کی فکر ہے، نہ تجھے نماز کی فکر ہے۔ اسی شخص کو بعد میں عباسی حکمرانوں کے زمانے میں حرم خدا میں چاقو کے ذریعے سے اسے قتل کر دیا۔